بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمکو ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت آج کے دور میں ایک بہت اہم مسئلہ بیٹے یا بیٹی کا رشتہ طے کرنا ہے۔ رشتہ کرتے وقت والدین انتہائی ڈر، خوف، وہم اور وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں رشتہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، ہمیں ہاں کر دینی چاہیے یا پھر اس رشتے سے انکار کر دینا چاہیے اور اس رشتے سے بچ جانا چاہیے، کیونکہ آج کے خطرناک دور میں اکثر نظر کچھ آتا ہے اور بعد میں حقیقت کچھ اور نکل آتی ہے۔ تو حضور والا پریشان نہ ہو، نمکو ٹی وی اس معاملے میں بھی آپ کی مدد اور آسانی کے لیے ایسے نایاب طریقوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ آپ ان طریقوں کی مدد سے کہیں پر بھی رشتہ کرنے سے پہلے خود دیکھ لیں کہ آیا یہ رشتہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر بھی ہے کہ نہیں، اور جب آپ کی رہنمائی ہو جائے تو پھر اللہ کریم پر بھروسہ کر کے پورے اعتماد سے اپنے فیصلے پر پختہ ہو جائیں اور بالکل بھی ڈاواڈول نہ ہو۔ یعنی اگر اشارہ ہاں میں ہے تو بسم اللہ اور نہ میں ہے تو انا للہ۔ تو طریقہ رشتہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لیں اور اس پر سب سے پہلی لائن میں لڑکے کا پورا نام لکھیں اور اس کے بعد لفظ بن یعنی بے اور نون اکٹھا بن لکھیں اور اس کے آگے اس کی والدہ کا پورا نام لکھیں۔ اس کے بعد دوسری لائن میں لڑکی کا پورا نام لکھیں، پھر لفظ بنتے بے نون تے یہ اکٹھا لکھنا ہے، بنتے لکھیں اور اس کے آگے لڑکی کی والدہ کا نام لکھیں، اور تیسری لائن میں لکھیں یا خبیرو غیب سے رہنمائی فرما یا خبیرو، یعنی یہ پورا لکھنا ہے یا خبیرو غیب سے رہنمائی فرما یا خبیرو، یعنی شروع میں بھی یا خبیرو اور اینڈ پر بھی یا خبیرو لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کاغذ کو طے کر کے آپ نے گھر میں جو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس قرآن پاک میں 26ویں سپارے کے 14ویں رکوع والے صفحے میں یہ جو آپ نے کاغذ لکھا تھا وہ 26ویں سپارے میں جو اس کا 14واں رکوع ہے، یعنی اس رکوع والے صفحے تک جانا ہے اور اس صفحے میں آپ نے وہ کاغذ جو طے کیا ہوا ہے وہ اس میں رکھ کے تو آپ وہ قرآن پاک بند کر کے تو کسی پاکیزہ جگہ پر گھر میں رکھ دیں۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ، یعنی شروع میں بھی 3 دفعہ درود شریف اور آخر پر بھی 3 دفعہ درود شریف، اور درمیان میں آپ نے 41 دفعہ یہ عبارت پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں میں ذرا رک کر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ رشتہ چیک کرنے کے مستند عملیات سے یہ نہایت کمال کا عمل تو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نمکو ٹی وی پر آپ کو رشتوں سے متعلقہ اور بھی بہت سے نایاب اور مستند عملیات آئندہ ویڈیوز میں بتائے جائیں گے تاکہ آپ اپنی مکمل تسلی کر کے پھر ہی پورے اعتماد سے رشتہ طے کریں۔ اور اس کے علاوہ دیگر مسائل جیسے کہ اپنی پسند کا رشتہ کیسے کروایا جائے، ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ رشتے کا پیغام اگلے گھر سے آئے، یعنی آپ چاہتے ہیں کسی جگہ پر رشتہ کرنا لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان سے نہ رشتہ مانگیں بلکہ وہ ہمارے گھر آ جائیں رشتہ مانگنے، تو اس کے لیے بھی ایک انتہائی کمال کا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے اگر کسی جگہ رشتہ کر لیا ہے اور رشتہ کرنے کے بعد جا کے پتہ چلا ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں یا وہ لوگ ٹھیک نہیں، تو پھر کیا ایسا کام کیا جائے کہ دوسرے خود ہی پیچھے ہٹ جائیں؟
اور بیٹی یا بیٹے کے رشتے آتے ہی نہیں، آپ رشتے کرانے والوں کو پیسے دے دے کے تھک چکے ہیں، اگر کوئی آتا بھی ہے تو دوبارہ نہیں آتا، بات بنتی بنتی آخر پر خراب ہو جاتی ہے یا منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی شادی کے لیے مانتی نہیں، شادی کے نام سے ہی اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شادی اور رشتوں کے متعلق ایسے اور بہت سے مسائل، ان کے مستند اور مجرب حل آپ کو نمکو ٹی وی پر ہی ملیں گے، اس لیے آپ نمکو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل فوری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس سے متعلقہ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر موجود اس ای میل ایڈریس پر پرسنل ای میل کر کے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب چلیں عمل کے باقی حصے کی طرف۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کاغذ کے اوپر پہلی لائن میں لڑکے کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور اس کے بعد دوسری لائن میں لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور تیسری لائن میں یا خبیرو غیب سے رہنمائی فرما یا خبیرو، یہ آپ نے لکھ کے کاغذ کو طے کر کے تو قرآن پاک میں 26ویں پارے میں اس کے 14ویں رکوع والے صفحے میں رکھ کے تو قرآن پاک بند کر کے آپ نے کسی پاکیزہ جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد رات کو آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 41 دفعہ پڑھنا ہے یا خبیرو خبر دے، یا خبیرو خبر دے، یا خبیرو خبر دے، اس طرح آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ سو جائیں۔ یہ پڑھنے کے بعد کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ خواب میں آپ جو بھی منظر دیکھیں وہ اس رشتے سے متعلق آپ کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی خواب میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو پھر صبح اٹھ کے اللہ کے فضل سے تیاری کرنا شروع کر دیں، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رشتے سے پرہیز کریں، یعنی آپ کو اس رشتے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یعنی خواب میں کوئی بھی آپ ایسا منظر جو آپ کے دل کو سکون دے، آپ کو خوشی محسوس ہو، وہ رشتے کے حق میں اشارہ ہے، اور کوئی بھی ناگوار منظر آپ کو احتیاط کرنے سے متعلق ہی ہوگا، یعنی رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا منظر آپ دیکھ لیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد جب صبح اٹھیں تو طبیعت آوازار ہے، آپ پریشان سی ہیں، کشمکش میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں عجیب و غریب سے حالات دیکھے ہیں، تو پھر آپ اس رشتے سے رک جائیں، وہ رشتہ نہ کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے فرمائے اور ہماری بہترین فیصلوں کی طرف رہنمائی فرمائے۔